السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس سکستھ سبجیکٹ SST پیج نمبر 12۔ پیارے بچوں، پریویس ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو لوگ بر صغیر میں آج سے 2 ملین سال پہلے رہتے تھے ان کو ہنٹر گیدرز کہتے تھے۔ یہ نام ان کو اس لیے پڑا کیونکہ وہ لوگ اپنی غذا کی خاطر شکار کیا کرتے تھے اور اپنے لیے خوراک کو جمع بھی کرتے تھے۔ وہ لوگ جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، وہ مچھلیاں بھی پکڑتے تھے، وہ جنگلی پھلوں کو جمع کر کے ان پھلوں کو اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ وہ قدرتی ماحول سے حاصل کر کے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ہنٹر گیدرز پڑا۔ یہ لوگ اپنی خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کے موضوع میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کس طرح سے یہ جانکاری ملتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کا کھان پان کیا تھا، وہ کیا کھاتے اور پیتے تھے، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے یا وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے۔ ان سبھی چیزوں کی جانکاری ہمیں کس طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، جو ماہر آثار قدیمہ تھے، ماہر آثار قدیمہ نے کچھ ایسی چیزوں کے نمونے کھدائی کے دوران حاصل کیے ہیں جن کو یہ ہنٹر گیدرز اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر نمونے یا بیشتر اوزار ایسے تھے جو پتھروں کے بنے ہوئے تھے اور کچھ لکڑی اور جانوروں کی ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ اوزار تھے جو اس وقت کے لوگ بناتے اور استعمال کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ اوزار ایسے تھے جن سے وہ گوشت اور ہڈیاں کاٹتے تھے، کچھ ایسے تھے جن سے وہ پیڑ پودوں کا چھلکا اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جن سے وہ جانوروں کی کھالیں اتارنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور کچھ ٹولز ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کو پھلوں کو کاٹنے کے لیے یا پودوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان اوزاروں میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کے پیچھے لکڑی یا ہڈیوں کی ہینڈل تھی، اور ان میں سے کچھ کلاڑی نما اوزار تھے اور کچھ تیر نما تھے۔ تیر نما اوزاروں سے وہ جانوروں کا شکار کرتے تھے اور کلاڑی نما اوزاروں سے وہ لکڑی کاٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ لکڑی کو بطور ٹول بھی استعمال کرتے تھے اور ان سے ہٹس بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہٹس میں رہا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ماہر آثار قدیمہ نے بہت سی ایسی جگہوں کو پایا ہے جہاں پر انہوں نے کھدائی کے دوران بہت سے نمونے حاصل کیے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ان جگہوں پر ہنٹر گیدرز رہا کرتے تھے۔ یہ ہنٹر گیدرز کسی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے بلکہ یہ بر صغیر کے مختلف حصوں میں رہتے تھے، مختلف حصوں میں آباد تھے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کچھ نمونے ایسے ہیں جو یہاں پہ یہ بنایا گیا ہے، یہ پتھر کا اوزار بنایا گیا ہے۔ ان پتھروں کے اوزاروں کو وہ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔
یا جو پلانٹس تھے پلانٹس کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ کلوتھس کا بھی استعمال کرتے تھے، اور یہ کلوتھس جانوروں کی کھالوں سے تیار کی جاتی تھیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ آپ یہ میپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میپ کی طرف دیکھو، یہاں پہ جو میپ بنایا گیا ہے، اس میپ میں سام امپورٹنٹ آرچولوجیکل سائٹس کو دکھایا گیا ہے، اور ان سائٹس کو ریڈ ٹرینگل سے مارک کیا گیا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ریڈ ٹرینگل سے مارک کیا گیا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں۔ تو اور ان سائٹس سے جو نمونے حاصل ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں پر ہنٹر گیدرس رہا کرتے تھے۔ ان سائٹس میں سے بہت ساری سائٹس ایسی پائی گئی جہاں پر پانی کے وسائل موجود تھے، سچ ایز ریورس، لیکس وغیرہ۔ تو اس طرح ماہر آثار قدیمہ کو جو نمونے حاصل ہوئے ہیں، انہی نمونوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج کا موضوع ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔